بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے یعنی جس کا انتظار تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یعنی یہ وہ حروف لیٹرز ہیں جن کو مل کر پڑھ کے ایک لفظ نہیں بولا جاتا، بلکہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ان صورتوں کے نام ہیں۔ الف لام میم سے شروع ہونے والی قرآن مجید میں 6 صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک ساتھ آئی ہیں، اور 4 دوسری صورتیں الگ سے ایک ساتھ اکٹھی آئی ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل گواہی ہے اس بات کی، ایویڈنس ہے کہ یہ دونوں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، ان کا نام بھی ایک ہے۔ یہ البقرہ اور یہ آل عمران، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تجویز کیے ہوئے صورتوں کے نام نہیں ہیں۔ یہ بعد میں دور صحابہ میں اس کے بعد مشہور ہو گئے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، بنی اسرائیل، اسراء وغیرہ۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حروف وہ ہیں کہ جو ہم عام طور پر ان کے مفہوم کو نہیں جانتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے مفہوم کو جانا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید نے کم سے کم ایک سورہ میں، سورہ قلم میں، جو اصل میں سورہ نون بھی ہے، جو ایک اور مثال ہے کہ سورہ کے 2 نام ہیں۔ قرآنی نام اس کا نون ہے کہ جو ایک لیٹر حرف ہے عربی کا، اور نون کا مطلب مچھلی بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جو ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح۔ معلوم یہ ہوا کہ نون جس کا مطلب مچھلی ہے، اور سورہ کے مضمون کے اندر مچھلی کا ذکر، ان دونوں کا ایک ساتھ آنا اس بات کی دلیل، ایویڈنس ہے کہ یہ حروف مقطعات جن صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان صورتوں کے مضامین میں ان سے ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے، وہ کتاب کہ جس کا کہ انتظار تھا۔ یہ وہ کتاب ہے، وہ کتاب کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پچھلے پیغمبروں کی زبانی، پچھلی کتابوں میں اپنے پیغام کو بیان کرتے ہوئے اس کا وعدہ کیا تھا، اس کی پیشنگوئی کی تھی کہ یہ کتاب بعد میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہود و نصارہ کو، جن کو کہ یہ صورت خطاب کر رہی ہے، یہ صورتیں جو اس گروپ کی ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ، اس میں خاص طور پر اہل کتاب کو خطاب کر کے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے کلام پر ایمان لائیں۔ تو ان کو خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کا تم کو انتظار تھا، ہونا چاہیے۔ لا ریب فیہ، اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں۔ چنانچہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہوگا، الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کا انتظار تھا۔ لا ریب فیہ، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں۔